کی سزا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی کبریائی اس کو نہ کوئی زمانہ ہٹا سکتا ہے، نہ کوئی حالات کی تبدیلی اس کے اوپر اثر ڈال سکتی ہے، بلکہ روز بروز اللہ رب العزت کی کبریائی میں اور اس کے اوپر یقین میں بالکل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آئے دن ہر انسان اپنی تمام تر سائنسی تحقیقات کے باوجود اللہ کی ذات سے راہ فرات اختیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج بھی ان حالات میں کہ جب ہمیں چاروں طرف ایک مایوسی نظر آتی ہے، چاروں طرف ایک اندھیرا نظر آتا ہے، اس اندھیرے میں اگر کوئی روشنی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کا سہارا اور اسی ذات کا توکل اور ایمان۔ اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب دنیا کہتی تھی کہ سوویت یونین کے ساتھ ٹکر لینا یہ تو بہت بڑی بات ہے، تمہارے پاس تو اتنی استعداد بھی نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تم اپنے ملک کا دفاع کر سکو۔ چند دن گزریں گے اور پھر روس آئے گا اور پھر گرم پانی پر اس کا قبضہ ہو جائے گا اور پاکستان تک کو وہ ہڑپ کر لے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا کہ ایک وقت تھا کہ جب وہاں پر مجاہدین ان کو ناکو چنے چبا رہے تھے اور یہاں سے پالیسی بن رہی تھی، اور اس پالیسی کی روشنی میں وہ مجاہدین جنہوں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس سے نہ صرف یہ کہ افغانستان سے اس کو نکلنا پڑا بلکہ تقریباً 24 یا 27 ریاستوں کو وہاں سے جو ہے سوویت یونین سے آزاد ہونا پڑا، اور ایک ایسا مرحلہ دنیا نے دیکھا کہ چشم فلک اس پر حیران رہ گئی کہ کیسے ہم ان جو نہتے لوگ ہیں، جو بالکل بے سر و سامان لوگ ہیں، ان کا ہم کیسے مقابلہ کریں۔ اور انشاءاللہ آج امریکہ وہاں پر گیا ہے، اس کو بھی وہاں پر اسی طرح کی شکست کا سامنا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ میں جنرل صاحب کو یہاں پر خطاب کے لیے دعوت دی، میں ایک پروگرام کی غرض و غایت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پاسبان یوتھ آرگنائزیشن کی دعوت پر ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ پاسبان یوتھ آرگنائزیشن 24 دسمبر کو اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اور آج اس کے قیام کو پورے 2 سال ہو گئے، اور پچھلے سال میں ہم نے ایک تقریب کی تھی۔ اس تقریب میں آج ہمارے پاس ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا، لیکن ہماری تنظیم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر سال الیکشن ہوتا ہے، اور الیکشن کے بعد باقاعدہ مدران کا تقرر ہوتا ہے، اور ہم جو بھی یہاں پہ لوگ انتخاب ہوتے ہیں ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ یہاں پر کوئی عہدیداری کا چکر نہیں ہے کہ کوئی بندہ آئے گا اور یہاں پہ ضرور مسلمانوں کو یا غریبوں کی امانتوں کو ہڑپ کرنے کا کوئی نظام ہوگا، بلکہ یہاں پہ ایک امانت سمجھ کر غریبوں کے مال کو، ان کے مال یتیم سمجھ کر ان کو ان کے حقدار پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس سال بھی جو الیکشن ہوا ہے، ایگزیکٹو جو باڈی ہماری منتخب ہوئی ہے، اس میں چیئرمین جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں جناب قوان صاحب یہاں موجود ہیں، انہیں کو دوبارہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سیکرٹری جنرل جو ہے وہ ہمارے غلام علی رضا صاحب مقرر ہوئے ہیں۔ وائس چیئرمین طارق محمد عباسی صاحب ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسی طرح وائس چیئرمین ہمارے محمد صاحب بھی موجود ہیں اسٹیج پر۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہمارے جناب محمد ظہیر صاحب موجود ہیں، اور اسی طرح ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہمارے طاہر محمود صاحب، اور میری ذمہ داری اقصار اکرام اللہ تربی پروجیکٹس کے مینیجر کی ذمہ داری لگی ہے۔ اسی طرح فائنانس میں ہمارے ایک ساتھی یاسر محمود صاحب کسی وجہ سے ان کی وائف ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اس وجہ سے وہ آج نہیں آ سکے، اور اس طرح میڈیا ڈائریکٹر ہمارے ظہیر احمد منگل صاحب ہیں، اور کوآرڈینیشن سیکرٹری ہمارے زبیر الدین صاحب ہیں۔ تو یہ باڈی ہے جس کا بھی حلف ہوگا، اور یہ حلف یہاں پر ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے اور زحمت دی ہے جناب جنرل حمید گل صاحب کو۔ میں گزارش کروں گا جنرل صاحب سے کہ وہ ہمارے مدران سے حلف دے۔ تمام مدران سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور حلف کی صورت میں جناب جنرل حمید گل صاحب سے حلف لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابن جسے پاسبان یوتھ آرگنائزیشن کا منتخب کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں تنظیم کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا، دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھوں گا،
تنظیمی امانتوں کی دل و جان سے حفاظت کروں گا۔ جو امور تنظیم کی جانب سے میرے سپرد کیے جائیں گے انہیں ترجیح اول میں پورا کروں گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کا پابند اور وفادار رہوں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سب کو مبارک ہو جنہوں نے حلف کیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں نبھانے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔